آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آصف جائی حکومت کے تعلق سے اور اس کے آخری حکمراں نواب میر عثمان علی خان صاحب اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کا قیام اور اس کے مقاصد کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے جو بھی نئے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے اور پھر آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ میرا چینل ہے ٹیکنو لا، تو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس چینل سے مستفید ہوجیے۔ تو اب ہم بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح آصف جائی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ تو جب گولکنڈے کی حکومت اور آخری جو گولکنڈے کے شہنشاہ تاناشاہ تھے ان کی حکومت کا اختتام اورنگزیب نے کر دیا اور پھر اس تمام علاقے کو مغلیہ حکومت میں شامل کر لیا تھا، لیکن جب اورنگزیب کی موت ہو گئی اس کے بعد مغل شہنشاہوں کا دور کمزور ہونے لگا اور پھر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس دور کے سیاسی حالات کے پیش نظر آصف جاہ اول کو یہ دکن کا صوبیدار مقرر کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے ہی آصف جائی سلطنت کے قیام کی بنیاد ڈالی اور آصف جاہ اول سے آصف جاہ ثابت تک 7 پشتوں تک یہ لوگ حیدرآباد دکن کی ریاست پر حکومت کرتے رہے اور جو آخری بادشاہ جس کو ہم میر عثمان علی خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں کا دور حکومت اور پھر اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے ملک کے اور پھر دنیا کے جو حالات تھے اس کے پیش نظر آصف جاہ صاحب ایک چالاک حکمراں تھے اور آصف جائی سلطنت نے تو انگریزوں سے اس وقت وفاداری کا عہد کر چکے تھے اور انگریزوں کے وفادار اور تابعدار تھے۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ملک میں چلنے والی تحریک آزادی کی وجہ سے اور پھر دنیا کے بدلتے حالات کی وجہ سے کہ کبھی بھی انگریز چلے جا سکتے ہیں اور پھر ان کی حکومت کو کہیں خطرہ نہ لاحق ہو، یہ نظریے سے انہوں نے اس وقت گولکنڈے کے قلعے دار جو تھے محمود نواز خان ان سے مشاورت کی اور پھر انہوں نے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کا اعلان کیا اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کے مقاصد یہ تھے کہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر نظام کی حکومت کو اسلامک ڈومینین بنایا رکھا جائے۔ تو اسی کے لیے یہ جماعت قائم ہوئی تھی اور پھر جب یہ جو پہلے صدر تھے محمود نواز خان صاحب ان کے ساتھ میں بہادر یار جنگ جسے ہم بہادر خان کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر صدارت سنبھالی تھی مجلس اتحاد المسلمین کی اور پھر انہوں نے ہی دارالسلام کو خریدا تھا اپنی ذاتی صرفے پر اور پھر اس کو دارالسلام کو مجلس کی آفس سے تعبیر کرایا اور پھر یہاں سے ہی مجلس کی آفس کی کارکردگی چلتی تھی۔ اور پھر بہادر علی خان کا سیاسی رتبہ ہندوستانی سیاست میں ایک اہم کردار کے طور پر ابھرا تھا اور سیاسی بے چینی اور پھر دو قومی نظریہ اس زمانے میں
زور و شور پر تھا، اور علامہ اقبال کے نظریے کو محمد علی جناح اور پھر علامہ اقبال کے بار بار اصرار پر دو قومی نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے محمد علی جناح کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر محمد علی جناح کے ساتھ بہادر یار جنگ بھی جڑ گئے تھے، اور پھر یہ محمد علی جناح کے اسٹیج سے دھواں دار تقریریں کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے مجلس یہ جو مسلم لیگ تھی وہ مسلم لیگ کو چندے ملتے تھے، اور پھر بہادر علی خان ہی وہ ذریعہ تھے کہ مسلم لیگ کو تمام مالی امداد کی فراہمی کے ذمہ دار تھے۔ تو پھر یہاں حیدرآباد دکن میں نظام بے چین رہتے تھے اور بے قرار رہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کی حکومت کو خطرہ نہ ہو اور یہ دکن کے حکمراں بنے رہیں، اور پھر اس کے لیے دکن کو ایک اسلامی ڈومینین کی حیثیت ملے۔ تو انہوں نے اپنی ذاتی کوششیں جو کرنا تھا وہ شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ ترکی کے خلیفہ کی بیٹی اور پھر اس کی بھانجی کو بھی اپنے بیٹوں سے نکاح کیا۔ پھر انہوں نے مجلس کے قیام کے لیے کوشش کی اور اجازت دی، اور ان کی سرپرستی میں ہی مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا قیام جو عمل میں آیا اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ دکن کی نظام کی حکومت کو ایک اسلامی ڈومینین بنایا جائے۔ تو پھر دوسرے صدر کی حیثیت سے نواب بہادر خان نے عہدہ سنبھالا، اور پھر بہادر خان کے تقاریر ہوتے تھے اور پھر ان کی فالوئنگ بھی بہت بڑی تھی۔ تو بہادر خان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ریاست دکن ہے وہاں بڑی آبادی ہندوؤں کی ہے، اور پھر مسلمانوں کی آبادی صرف 12% ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ دلتوں کو، درجہ فہرست قبائل کو اور پسماندہ طبقات کو داخل اسلام کرا کر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے، اور پھر اس سے پہلے جو خاکسار تحریک بھی چلی تھی اس کے بھی یہ رکن اور پھر ان کے بانیوں کے ساتھی تھے۔ تو یہ جو دلت ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کو گوشہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، اور اس زمانے میں جو بھی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو اراضی بھی دی جاتی تھی اور مالی امداد بھی دی جاتی تھی۔ یہ حکومت کی پالیسی تھی۔ تو اس وقت بہادر علی خان کا اصرار یہ تھا کہ نظام میر عثمان علی خان اور محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ ہو سکے، اور اس کے لیے یہ کوشش کرتے تھے، اور پھر نظام سے رضامندی بھی حاصل کی، اور محمد علی جناح کو حیدرآباد مدعو کیا تھا، اور دارالسلام بھی محمد علی جناح آئے تھے۔ اور محمد علی جناح کا مقصد یہ تھا کہ دکن کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے نظام کی رضامندی سے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ جب نظام کی اور عثمان علی خان جو ہے نظام ان کی اور پھر محمد علی جناح کی جب میٹنگ کا وقت طے کیا گیا، اور میٹنگ کے لیے جب محمد علی جناح نظام میر عثمان علی خان کے دربار پہنچے تھے، تو اس وقت نواب میر عثمان علی خان کی آمد سے پہلے محمد علی جناح سگار پیتے ہوئے پیر پر پیر ڈال کر ٹانگ پر ٹانگ بیٹھے ہوئے تھے اور دھوئیں کے غبار اڑا رہے تھے۔ تو جب نظام نے اجلاس منعقد کرنے کے لیے داخل ہوئے تو دیکھا یہ منظر، تو پھر بہت ہی خفا ہوئے،
اور محمد علی جناح کو دربار سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا اور دربار سے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ آداب شاہی محمد علی جناح نے بجائے نہیں لائے اور نظام کی جو تعظیم تھی، جھک کر سلام کرنا، وہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر سگار کے مزے لے رہے تھے۔ تو یہ حرکت نظام کو بالکل پسند نہیں آئی اور نظام نے محمد علی جناح کو دربار سے باہر کر دیا۔ پھر محمد علی جناح نے دارالسلام پہنچ کر خطاب بھی کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد بہادر علی خان کی جو بہادر یار جنگ تھے، پراسرار موت واقع ہو گئی۔ پھر جیسے ہی موت ہو گئی تو حالات بدلے اور مجلس کی صدارت کے لیے قاسم رضوی کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو قاسم رضوی پیشے سے ایک وکیل تھے اور کوئی مہاراشٹرا کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اصل میں یو پی کا باشندے تھے، اور ان کا مزاج بہت گرم تھا اور سوچنے کا انداز بھی نرالا تھا، اور یہ بالکل کمیونل تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ راڈیکل تھے۔ تو انہوں نے جو ملک کے سیاسی حالات کو دیکھا اور پھر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور پھر نظام کی سرپرستی اور نظام کی خوشنودی بھی حاصل کی، اور 1,50,000 رضاکاروں کی ایک نیم فوج تشکیل دی، نیم فوجی دستہ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک راڈیکل اسلام کا گروپ جو انتہا پسندی پر تلا ہوا تھا، تو اس کی تشکیل دی اور یہ خود قیادت کر رہے تھے۔ تو ان کا مقصد تھا کہ نظام کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور پھر انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی ناقابل برداشت ظلم کیا، اور ہم اس ویڈیو میں ان کے ظلم کے تعلق سے بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مواد خود گوگل میں بھی اویلیبل ہو جاتا ہے کہ قاسم رضوی کو آپ گوگل کر لیں تو ان کے کارنامے پورے آ جاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح غیر مسلموں کو دبا دیا جائے، اور پھر یہ جو نظام کی حکومت ہے اس کو پاکستان میں مرج کر دیا جائے۔ تو اس کوشش کے تحت ہی نظام بھی پہلے سے ہی پلان بنا چکے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی جو مملکت ہے اس کو اسلامی مملکت بنانا اور پھر اپنی حکومت کو بحال رکھنا۔ اس کے لیے انہوں نے کافی دولت جمع کی تھی، جو سونے کی، ہیروں کی اور دیگر اشیاء کی شکل میں موجود تھی۔ تو یہ اس وقت انگریزوں سے سودا کر رہے تھے خفیہ طور پر کہ بمبئی کو کسی نہ کسی طرح خریدا جائے اور خرید کر نظام کی مملکت میں شامل کر لیا جائے، تاکہ سمندر میں رسائی حاصل ہو سکے اور پھر کراچی تک تعلقات قائم ہو سکے۔ لیکن اس وقت انگریزوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے نظام کی ایک کوشش کو روبہ عمل لانے میں مدد نہیں کی، اور پھر دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی تھی، حالات ناسازگار تھے، امریکہ کا دباؤ بھی تھا، اور انگریز بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان کو آزاد کر کے ملک کو تقسیم کر دے کے اپنا سردرد ختم کر کے یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ لڑانے کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا ارادہ تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور جو برٹش پارلیمنٹ نے پارٹیشن ایکٹ پاس کیا، وہ ایکٹ میں ایک اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کی بات کہی گئی، عظیم بھارت کی تقسیم
کو کرتے ہوئے اور پھر بچا ہوا بھارت جو تھا اس کو 15 اگست 1947 کو آزادی دی گئی ایک دن کے بعد، اور پھر دونوں مملکتوں کو اختیار دیا کہ جو بھی آزاد ریاستیں ہیں ان کو اختیار رہیں گا کہ چاہے وہ آزاد رہیں یا کسی بھی ہندوستان یا پاکستان میں اپنے آپ کو انضمام کر سکیں، جس میں دو تین بڑی ریاستیں تھیں۔ جموں کشمیر کی ایک تھی، نظام کی تھی، اور پھر جوناگڑھ بھی تھا، پھر اور ریاستیں تھیں۔ لیکن نظام کا منشا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں مرج ہو جائے، لیکن کھل کر بات نہیں آ رہی تھی نظام کے زبانی۔ لیکن جو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین اور رضاکاروں کی قائد کے زیر تسلط تھی، تو ان کے ذریعے یہ منشے کا اظہار ہوتا تھا، اور انہوں نے بڑی رکاوٹیں قائم کی، اور پھر اس وقت ہندوستان میں مرج ہونے کے لیے نظام کو روکا، اور کئی مرتبہ مرجر کے کاغذ کو مرکز تک جانے نہیں دیا، اور قاسم رضوی نے اپنے جذباتی انداز میں نظام کو یہ یقین دلایا کہ اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہندوستان کو شکست دیں گے اور لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے، اور پھر گنگا سے نظام کے پیروں کو دھوئیں گے۔ اور نظام نے رضاکاروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور نظام نے رضاکاروں کو ایک ملیشیا کی حیثیت بھی دے رکھی تھی، ایک نیم فوجی دستہ یا پھر سرکاری سرپرستی سے چلنے والا ایک دستہ رضاکاروں کا، جو لوٹ مار، قتل و غارت گری اور پھر دہشت کو پھیلانے میں یہ مصروف رہتے تھے۔ تو اس وقت یہ جو اخبار کے ایک صحافی تھے شعیب اللہ خان، وہ اخبار لکھتے تھے اور نظام کی حکومت کے خلاف میں لکھتے تھے، اور رضاکاروں کے کارناموں کے خلاف بھی لکھتے تھے۔ تو قاسم رضوی نے شعیب اللہ خان کو وارننگ دی تھی کہ اگر آئندہ کبھی بھی اس قسم کی تحریریں آپ کے اخبار میں شائع ہوں گی تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے شعیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا، اور اس قتل میں قاسم رضوی خود شامل تھے، لیکن بدبختی تھی کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا اس جرم میں۔ اور پھر بی بی نگر ڈکیتی کے واقعے میں بھی یہ ملوث تھے، اور اس میں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ تو ہندوستان کا اور نظام کا ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، جو 29 نومبر 1947 کو ہوا تھا، اسٹینڈ اسٹل۔ لیکن اسٹینڈ اسٹل معاہدے کی بھی خلاف ورزی نظام کی طرف سے ہو رہی تھی اس وقت، اور غیر مسلموں پر ظلم، اور ساری مملکت میں دہشت کا بازار گرم تھا، اور زنا بالجبر کے عام واقعات ہوتے تھے، اور لوٹ، ڈکیتی اور زبردستی، قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں یہ رضاکار انجام دیتے تھے، اور انتہا پسندی کی حد ہو گئی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ نظام کی حکومت کو اسلامی ڈومینین بنایا جائے۔ تو پھر جب شعیب اللہ خان کا قتل ہوا تو اس وقت کانگریسیوں نے یہاں پر دباؤ ڈالا، اور پھر سردار پٹیل پر جب دباؤ بنا تو سردار پٹیل نے آپریشن پولو کا
کی اجازت دے دی۔ اس وقت یونیورسٹی کے جو طلباء تھے رضاکار، انہوں نے اور پھر نظام کی فوج نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا تھا، جس کے سربراہ علی ادروس تھے، اور نظام بھی ایک چالاک حکمراں تھے، وہ دو دھاری تلوار تھے، ادھر رضاکاروں کو لے کر چلتے تھے، پھر ادھر مرکزی حکومت سے مذاکرات کرتے تھے، اور انہوں نے بھانپ لیا کہ اب یہ رضاکار بچا نہیں سکتے، تو نظام میر عثمان علی خان نے طے کیا کہ بنا شرط ہتھیار رکھا دیا جائے اور پھر مرکز سے معاہدہ کر لیا جائے اور اپنی جائیداد کو بچا لیا جائے اور پھر اولاد کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا جائے۔ اب وہ ریاست میں جو کچھ بھی ہو اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، اور ویسا ہی ہوا۔ جو حالات ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی، وہ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل کر لیجئے، آپ کو وہ تمام پولیس ایکشن کے واقعات اور کانگریس کی محبت مسلمانوں کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کو جتنا نقصان کی جانی مالی، ہندوستان میں دوسری کوئی پارٹی بھی نہیں کی، اور خود کانگریسی اس بات سے اقرار کرتے ہیں۔ سلمان خورشید صاحب کا بھی اگر ہم بیان یہاں پر کوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ کانگریس کے دامن پر مسلمانوں کے خون کے چھٹے ہیں۔ تو یہ کانگریس کی حکومت تھی کہ نظام پر آپریشن پولو کیا جائے، اور پھر جب ملٹری داخل ہوتی ہے تو معلوم ہے کہ بربریت کس طرح ہوتی ہے، اور ایک ایک رضاکار کو چن چن کر پکڑا گیا، اور پھر سزا تو کورٹ مارشل کے ذریعے ہوئی، اور جو دکھا اس کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر اس وقت مسلمان اس طرح خوفزدہ ہو گئے تھے اور حیدرآباد میں سمٹ گئے تھے، اور ان کی نفسیاتی حالت اس قدر ہو گئی تھی جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ یہ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ نظام کی دور اندیشی نہیں تھی، اور نظام کی خود غرضی تھی عثمان علی خان کی کہ وہ اپنی مملکت کو بچا کر اسلامی ڈومینین بنا کر رکھیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کی سازش رچائی، اور پھر اس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک ملٹری ملیشیا یا ایک راڈیکل فورس کے طور پر ابھارا۔ تو نظام اندر سے پاکستان میں مرج ہونے کے لیے رضامند ہوتے تھے، اور پھر حالات جیسا ہی ادھر سے دباؤ بڑھتا تھا تو وہ غیر جانبدار رہنے کی بات کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جب حالات سنگین ہو گئے تو ہندوستان کے ساتھ مرج ہونے کے لیے تیار ہو گئے پولیس ایکشن کے بعد، اور پھر اپنا عہدہ بھی بنا لیے راج پرمکھ کا، اور اپنی جائیداد کو بھی محفوظ رکھ لیے، اور پھر دولت دینے کا ایک احسان جتا کر یہ ثابت کر دیے کہ وہ بڑے ہی وفادار اور ہمدرد ہیں۔ جو دولت جمع کی گئی تھی اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ممبئی کو انگریزوں سے خرید لیا جائے، اور جب ہندوستانی فوج داخل ہوئی، اور جس میں پہلے جین چودھری نے نظام کی مملکت میں قدم رکھا تھا، اسی لیے ان کو ملٹری حکومت کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا، اور پھر قاسم رضوی کو ہتھیار رکھانے والے بھی جین چودھری ہی تھے اس وقت،
تو جب قاسم رضوی دارالسلام میں ہتھیار رکھ رہے تھے تو اس وقت دارالسلام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دارالسلام میں تمام جو قیمتی سامان تھا ان کے ہی احباب لوٹ کر لے کر چلے گئے تھے، اور جب یہ ہتھیار رکھ رہے تھے تو صرف ایک کرسی اور ایک میز تھا، اور پھر قاسم رضوی اور ایک تفنچہ ان کے ساتھ تھا۔ ان کو بیڑیاں لگائی گئیں اور ان کو حراست میں لیا گیا، اور پھر ان پر مقدمات چلائے گئے، جس میں بی بی نگر ڈکیٹی پر چارج شیٹ داخل کی گئی، اور پھر شعیب اللہ کے قتل کا چارج لگایا گیا اور ان کو محروس کر دیا گیا۔ تو شعیب اللہ کے قتل کے الزام سے یہ تو بری ہو گئے کیونکہ ثبوت دستیاب نہیں تھا، لیکن بی بی نگر ڈکیٹی میں ان کو 7 سال کی قید بمشقت ہوئی، اور پھر ان کو چنچل گڑھے میں رکھا گیا تھا، اور ان سے جیل میں گھاس کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت سزا برداشت نہیں کر کے پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک سخت خط لکھا تھا کہ ان پر جو جیل میں زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان سے برداشت سے باہر ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کو وہاں سے نرمدا جیل منتقل کیا تھا، اور وہاں انہوں نے سزا مکمل کی، اور ان کو اس وقت ایک جونیئر وکیل جو تھے ان کا تعلق ایڈکمنٹ سے تھا، اور یہ کامل نام تھا ان کا، تو وہ ان کے خطوں کو اسمگل بھی کرتے تھے قاسم رضوی کے، اور جب رہائی ہوئی تو یہی جونیئر وکیل نے قاسم رضوی کو ان کی رہائش گاہ تک لایا، اور انہوں نے ہنگامی میٹنگ کی تھی۔ تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی عاملہ کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہوا، اور ان کو ملک سے باہر جانا تھا، پاکستان کو بھیج دیا جا رہا تھا۔ تو یہ جلدی میں اس وقت یہ بھی اعلان کر دیے تھے کہ اگر کوئی 12 سال کا لڑکا آ جائے تب بھی یہ اس کو اس ذمہ داری کا اس کو سونپ کر وہ چلے جائیں گے۔ تو اس وقت عبدالواحد اویسی نے قاسم رضوی سے مجلس اتحاد المسلمین کا چارج لیا، اور دارالسلام کو تو مخفل کر دیا گیا تھا۔ پھر قانونی جد و جہد ہوئی، اور پھر یہاں پر بھی ہم کانگریس کی پالیسی پر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں کہ کانگریس ہی وہ ایسی جماعت ہے جو فرقہ پرستی کو بڑھاوا بھی دیتی ہے، اور پھر یہ جو راڈیکلزم ہے اس کو بھی بڑھاوا دیتی ہے۔ تو عبدالواحد اویسی کو کانگریس کی شفقت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے دارالسلام کی بحالی کے لیے اور پھر نئے منشور کے تحت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے پارٹی کو شروع کرنے کی تحریک چلائی، اور پھر آج MIM سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے یہ پارٹی مشہور ہوئی۔
تو کانگریس ہمیشہ فرقہ واریت کو تقویت دیتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہونے دیجیے، چاہے وہ ہندوؤں میں ہونے دیجیے۔ حیدرآباد کے لیے انہوں نے اویسی خاندان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کو مضبوط کیا، اور حیدرآباد میں جو غنڈہ راج قائم ہوا اس میں کانگریس کا ہی بہت بڑا دخل رہا ہے۔ اور پھر بامبے میں بھی بال ٹھاکرے پر کانگریس کی شفقت تھی ہمیشہ، اور پھر بال ٹھاکرے کو بھی جو منزل تک پہنچایا گیا اور ان کو ابھارا گیا اور ان کی سیاست کا جو بڑھاوا ہوا اس کی بھی وجہ کانگریس ہی کی تھی۔ کانگریس کی سرپرستی کی وجہ سے ہی ممبئی شہر بھی شیو سینکوں کے ہاتھ میں رہا ہے، اور پھر حیدرآباد کا پرانا شہر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو کانگریس ہمیشہ ایک طرف سیکولرزم کا مظاہرہ کرتی ہے اور پھر دوسری طرف راڈیکلزم، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ راڈیکلز کا ساتھ پوشیدہ طور پر دیتی ہے اور اس کو ابھارتی ہے۔ تو آج جو حیدرآباد کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو حال میں زنا بالجبر بھی ہوا ہے چادر گھاٹ میں، اور پھر وہ ایک سرگرم کارکن کی حیثیت رکھتا ہے مجرم ہے، لیکن پارٹی نے انکار کر دیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے جرائم کی اور پھر غنڈہ گردی کی، یہ سب سوچ قاسم رضوی نے ہی لوگوں کو کے ذہن سازی کی تھی، اور پھر وہی ذہن اب پھر ایکٹیویٹ ہو کر سماج میں کام کر رہا ہے۔ اور پھر جو مسلمانوں کی پسماندگی ہے حقیقت میں، وہ چاہے حیدرآباد کے ہونے دیجیے، چاہے بامبے کے ہونے دیجیے، وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو یہاں کے سیاسی آقا ہیں وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہو اور پھر ان کو سماج میں ایک اچھا رتبہ حاصل ہو۔ تو ہم آج جو بات کرے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے قیام سے آج تک کی، اور اس کے قیام کے پیچھے نظام میر عثمان علی خان صاحب کی سازش تھی، اور ان کا منشا یہی تھا مختصر کہ ان کی مملکت کو اسلامی ڈومینین بنایا جائے اور پھر یہ پاکستان سے الحاق کرنے کے آرزومند تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ممبئی کو خریدنے کا خفیہ پلان بھی بنایا تھا اور دولت بھی جما لی تھی۔ تو ہم کو آج ملک میں جو غنڈہ گردی جو پھیلتی جا رہی ہے اس کو سیاسی پشت پناہی کی بنا پر ہی پھیلتی جا رہی ہے، تو قانون سازی کرنا چاہیے، اور پھر جو بھی غنڈہ گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان پر پابندی کے لیے غور کرنا چاہیے۔ تو میں آج بات ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور عنوان سے بات کریں گے۔